یہ کس نے کروایا ہے؟ ایک تو دشمن ہے پائے اندر بیٹھیا جو اپوزیشن کو پلیٹ میں رکھ کے ایشوز دے جا رہا ہے. لیکن چلیں ایک نان ایشو کو آپ نے ایشو بنا دیا. انکوائری رپورٹ آ جائے گی، لیکن میں اس واقعے کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ہوا آئی جی صاحب کے ساتھ افسوسناک ہے، لیکن یہ بھی حقائق کے ساتھ ہوا وہ بھی افسوسناک ہے. وہ افسوسناک اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں کاشف، لیکن یہ ساری سچویشن جب کل ایوالو ہوئی، یہ ساری سی ایم صاحب کی مس ہینڈلنگ تھی. اگر وہ پریس کانفرنس میں ان تمام الفاظ کا چناؤ کرتے جو بلاول زرداری صاحب نے بعد میں کیا، تو شاید یہ استعفوں کی یا چھٹی پہ جانے کی نوبت نہ آتی. میں سمجھتا ہوں سندھ پولیس ایکسپیکٹ کر رہی تھی صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے کہ وہ ہمارے لیے سٹینڈ لیں گے، وہ ہمارے لیے بات کریں گے. جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، جب ریئیکشن آیا، تب پیپلز پارٹی کی حکومت نے ڈیسیژن لیا کہ اب ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آتا ہوں جو میاں صاحب نے باتیں کی ہیں. پرائم منسٹر کو یہ ضرورت ابھی تک محسوس نہیں ہوئی. لیکن جب بلاول زرداری صاحب ڈائریکٹلی آرمی چیف سے ریکویسٹ کریں گے، اپیل کریں گے آپ انکوائری کریں، تو جب بڑوں میں وہ آرمی چیف صاحب سے کہتے ہیں تو اچھا آپ ان کو بڑا بھی مار رہے ہیں. میرا تو خیال تھا وزیر اعظم بڑا بھائی. نہیں، دونوں ہی بڑے ہیں نا. انہوں نے اس طرف جانے کی پریفرنس کی ہے. چلیں، انہیں آرمی چیف سوٹ کر رہے تھے، وہ وہاں چلے گئے. وہ پرائم منسٹر سے بھی کہہ سکتے تھے بلاول بھٹو کے جی آپ انکوائری کریں، آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. سو کل کے پورے پرسوں کے پورے واقعے کے بعد جو کچھ ہوا، استعفے آئے، یہ خبر آئی، خبر وائرل ہو گئی، ٹی وی پروگرامز چل رہے ہیں، 36 گھنٹے گزر گئے ہیں، آرمی چیف کو آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا، ان گھر کا محاصرہ کیا. واٹ ڈیڈ دی پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ ڈو؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں پرائم منسٹر تو خیر کل لاہور تھے اور امپورٹنٹ میٹنگز میں تھے، لیکن دیکھیں جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے چیف ایگزیکٹو کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس سچویشن میں انہوں نے خود اس سچویشن کو خراب کیا جو انہیں سوٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا، ہمیں سوٹ نہیں کرتا جو کراچی میں ہوا. ہم کیسے اس چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اس سچویشن کو ایم این ایز کل پچھلے 2 دن کراچی کے 2 وزراء یہاں بیٹھے تھے، علی زیدی صاحب اور فیصل بانڈا صاحب. کسی نے یہ نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذمت کرتے ہیں یہ غلط ہوا نہیں ہوا، بالکل قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے. بلکہ علی زیدی صاحب کی تو ٹویٹ تھی کہ اگر نہیں ہوئی تو میں طریقے استقاق میں صفدر صاحب کی وہ بات کر رہے ہوں گے. میں آئی جی صاحب کے ایشو پہ بات کر رہا ہوں. جو آئی جی صاحب کو مین ہینڈلنگ کی بات کی جا رہی ہے، اور جس طرح ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں اغوا کر کے لے گئے. خیر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اغوا ہوئے تھے یا وہ کیسے گئے تھے، سب کچھ انکوائری میں سامنے آ جائے گا. لیکن مجھے ایک خوشی ہے، آج پی ایم ایل این کو چادر اور چار دیواری کا احساس ہو گیا ہے. جب پنجاب پولیس دھرنے میں، جلسوں میں، ہمارے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پہ مال کرتی، تب میاں صاحب کیسے یہ الفاظ استعمال کرتے. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن واقعہ میں دیکھ لیں. دیکھیں یہ جب ان کے اوپر کہ آج ہم نے کیا تو اس ٹائم انہوں نے کیا. یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے آج ان کو چادر اور چار دیواری یاد آ گئی ہے. دوسرا انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. میاں صاحب آپ کو آئی جی صاحب کا استحقاق ایز اے سربراہ، بڑی لمبی تقریر ابھی انہوں نے کی ہے جی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انہی کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب ہماری عظیم پاک فوج کے سربراہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے کیا کہتے ہیں. اوپن پبلک میں کیا ہو رہا ہے. ادھر وہ نہیں ایک آرمی کے سربراہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں، جنرل فیض کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. وہاں انہیں یاد نہیں آتا کہ وہ بھی کسی ادارے کے سربراہ ہیں. آج ایک آئی جی کے لیے ان کے بیانات دیکھیں، صرف سچویشن کے اوپر پولیٹکس کر رہے ہیں. اگر ان کو اداروں کا تقدس اتنا عظیم ہو تو کبھی بھی ہماری عظیم پاک فوج کو اس طرح ٹارگٹ نہ کرے جس طرح ان کی لیڈرشپ کرتی ہے. اس پہ جواب دے. وہ پولیٹیکل رول کو کرٹیسائز کرتے ہیں میاں صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. پولیٹیکل رول کو یہ کرتے ہیں تو پھر انہی کے سیالکوٹ سے جو ایم این اے خواجہ آصف صاحب ہیں، الیکشن کی آدھی رات کیوں آرمی چیف کو انہوں نے کال کی اور دعوت دی کہ الیکشن میں انٹرفیئرنس کریں. نہیں دیکھ لیں، انٹرفیئرنس کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کو جواب کا موقع دوں گا میاں صاحب، اس کا آپ نے جواب دینا. ایک سیکنڈ. میں کئی خواجہ آصف اپنے آرمی چیف کے لیے قربان کرتا ہوں. میں ہار جیت کی بات نہیں کر رہا، میں انٹرفیئرنس کی بات کر رہا ہوں. خواجہ آصف نے رات کو 2:30 بجے آرمی چیف کو فون کر کے کہا مداخلت کریں. الیکشن کا نتیجہ چینج ہوا. میں کیا کہہ رہا ہوں نتیجہ چینج ہوا؟ میں دعوت دینے کی بات کر رہا ہوں. کیوں کال کی گئی؟ وہ ریٹرننگ آفیسر کو کال کرتے، وہ چیف الیکشن کمشنر کو کال کرتے. مقصد یہ ہے خود دعوت دیتے ہیں اور دوہرا بیانیہ یہ ہے جی کہ مداخلت کرتے ہیں. میاں صاحب کوئک رسپانس جلدی بتا دیجیے گا. میں بریک لے لوں. نہیں کاشف اس طرح نہیں، آپ بریک لے لیں، بریک کے بعد مجھے لے لیں. میں نے اس پہ تفصیل سے بات کرنی ہے. بریک کے بعد کر لیں.